بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر اسلام لانے والے، وہ علاج کرنے آیا اور خود شفا یاب ہو گیا۔ قبیلہ اشنو میں ایک شخص تھا جس کا نام ضماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا۔ وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیع اور امیہ بن خلف بھی تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وحدت پارا پارا کر دی، ہمارے خیالات کو پورا گندا، ہمارے مردوں کو گمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ امیہ نے جواب دیا، یہ شخص یقیناً مجنون ہے۔ ضماد کہتے ہیں، میرے دل میں ان کی باتیں بیٹھ گئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شخص کا علاج کروں گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، مگر اس دن وہ نہ ملے۔ اگلے دن میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے پا لیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اے فرزند عبد المطلب، میری طرف توجہ کرے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ریح کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں۔ میں نے آپ سے بھی کئی گزرے مریضوں کو صحت یاب کیا ہے۔ میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جاہل قرار دیتے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے، ان کے مردوں کو گمراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا، ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جسے کچھ جنون ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی ثنا کہتا، اس سے مدد چاہتا، اس پر ایمان لاتا اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد کہتے ہیں، میں نے اس سے حسین اور بہتر کلام کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام دوبارہ سننے کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے کہا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے لگے، میری دعوت یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی محبت کا ہوا گلے سے اتار پھینکو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا، ایسا کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بت پرستی سے باز آیا، آئندہ اس کے قریب نہ جاؤں گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ خاص اور رسول معظم ہیں۔ میں نے آپ کے پاس ہی قیام رکھا، قرآن کریم کی چند صورتیں یاد کیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جنگ پر بھیجا۔ وہاں انہیں ایک جگہ 20 اونٹ ملے جو وہ ہانک لائے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ قوم ضماد ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں واپس کر دو، چنانچہ اونٹ واپس ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ دیکھ سکیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔